Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill is stand fast. فوج کو بدنام کرنے یا نفرت پھیلانے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور۔ سرکاری حیثیت میں ملک کی سلامتی اور مفاد سے متعلق معلومات کے غیر مجاز انکشافات پر 5 سال تک سخت سزا ہوگی۔ متعلقہ شخص سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ خلاف ورزی کرنے پر 2 سال تک سزا ہوگی۔ فوج کے خلاف الیکٹرانک کرائم میں ملوث شخص کے خلاف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ ترمیمی بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا۔ ایوان نے کنٹونمنٹس ایکٹ، ڈی ایچ اے ایکٹ اور بورڈ آف انویسٹمنٹ ترمیمی بل بھی منظور کر لیے۔ اگر میں نے کوڑا کرکٹ کہا یا گاربیج کہا تو اس میں مرد حضرات بھی شامل تھے، تو یہ ایک ایشو بنایا گیا ہے اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ میں معذرت کروں۔ میری معذرت بنتی نہیں ہے۔ کیا بیٹی ہماری مریم نواز خاتون نہیں ہے؟ کیا ہماری بہن فریال جو ہیں وہ خاتون نہیں ہے؟ ان کا لیڈر جو ہے گندی زبان استعمال کرتا رہا ان کے پاس۔ اگر آپ معذرت کر لیتی ہیں ان ریمارکس کی، میں بھی معذرت کر لیتا ہوں، ایک اتمام حجت کے لیے میں معذرت کر لیتا ہوں۔ خواتین سے متعلق کوئی تہذیب آمیز بات نہیں کی، میرا بیان سیاق و سباق کے مطابق لکھا جائے۔ مرد ارکان اسمبلی کے خلاف بھی بات ہوتی ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت، بولے پی ٹی آئی کی قیادت نے مریم نواز کے لیے جو باتیں کی اس پر معافی مانگے، وہ بھی معافی مانگ لیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اراکین کو تلخیاں کم کرنے کا مشورہ، کہا جب وضاحت آ جاتی ہے تو پھر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے خواجہ آصف کے ریمارکس پر خواتین سے معذرت کی۔ خواجہ آصف کی معافی نہ مانگنے پر پی ٹی آئی کے ارکان احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ گوادر، مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبوں میں چائنا ایکسپو سینٹر، وسیمہ خزدہ روڈ، ٹرانسمیشن لائن اور نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ شامل۔ شہباز شریف کو ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ بلوچستان میں مسلسل بارشوں سے سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی، جھلمکسی، کیچ، غزدار اور شہداد کوٹ کا زمینی راستہ 4 روز سے منقطع۔ پنجکور میں ہر طرف تباہی، رابطہ سڑکیں اور پل ٹوٹ گئے۔ سرکاری عمارتوں سمیت درجنوں گھروں کی دیواریں مسمار، گوداموں میں پڑی گندم اور پیاز بھی بہہ گیا۔ اوسطا محمد فاران زیارت پروجیکٹ میں بھی صورتحال ابتر۔ کوہ بل ڈیم ٹوٹنے سے سیلابی ریلا دہی علاقوں میں داخل، 5 دیہات ڈوب گئے۔ بلوچستان سے آنے والا بارشوں کا سیلابی پانی سندھ میں داخل، قمبر شہداد کوٹ میں پانی آنے سے متاثرین نقل مکانی پر مجبور۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں مونسون بارشیں جاری، ہر طرف پانی ہی پانی۔ لاہور میں صبح سویرے موسلادھار بارش ہوئی۔ قصور، پتوکی، کاموکی سمیت دیگر شہروں میں بادل کھل کر برسے۔ ایبٹ آباد میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیریاب۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس کے وارڈز جھیل کا منظر پیش کرنے لگے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 3 روز تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 دستخط کے لیے صدر مملکت کو ارسال۔ گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بل کثرت رائے سے منظور ہوا۔ بل میں حکومت، اتحادیوں اور اپوزیشن کی مشاورت سے نئی ترامیم شامل کی گئیں۔ سینیٹر مشتاق احمد کی ترمیم مسترد ہوئی۔ صدر مملکت نے بل پر دستخط نہیں کیے تو بل 9 اگست کو از خود نافذ العمل ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کے لیے نیا پلان، وزارت آئی ٹی نے ای سیفٹی ایجنسی قائم کرنے کی سفارش کر دی۔ پیکا ایکٹ 2016 سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے ناکافی قرار۔ مجوزہ ای سیفٹی ایجنسی FIA کی طرز پر کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی۔ سوشل میڈیا رولز کو بھی ای سیفٹی قانون کا حصہ بنایا جائے گا۔ اخبارات اور ٹی وی چینلز کی ویب سائٹس کی بھی نگرانی ہوگی۔
اسلام آباد سیشن کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم پیشی، استثناء کی درخواست آنے پر جج ہمایوں دلاور برہم۔ ریمارکس دیے، اب تک توشہ خانہ کیس کی 37 سماعتیں ہو چکی، چیئرمین پی ٹی آئی صرف 3 بار عدالت آئے، وکلا کا کام صرف استثناء کی درخواستیں دائر کرنا رہ گیا ہے۔ وکیل نے کہا، ہمیں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ نہیں ملا تھا، بس آخری بار استثناء دے دیں۔ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں 3.73% اضافہ، ادارہ شماریات نے ڈیٹا جاری کر دیا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی مجموعی شرح 29.2% ریکارڈ۔ حالیہ ہفتے آلو، پیاز، ٹماٹر، انڈے سمیت 20 اشیاء کی قیمتیں بڑھیں، 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 24 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ چین نے پاکستان کے ذمے $2.40 کروڑ کا قرضہ رول اوور کر دیا۔ پاکستان کو یہ قرض اگلے 2 سال میں چینی بینک کو ادا کرنا تھا، اب صرف سود کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ۔ دوسری جانب انٹرمیک میں ڈالر $1.30 سستا $285.75 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، انڈیکس 20 ماہ بعد 550 پوائنٹس اضافے سے 47,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ایف بی آر نے پی آئی اے کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ حکام کے مطابق پی آئی اے پر 4 ارب روپے ٹیکس واجب الادا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق اکاؤنٹس کی بندش سے فضائی آپریشن متاثر نہیں۔ اکاؤنٹس بحال کرانے کے لیے ایف بی آر سے حکومتی سطح پر رابطے جاری ہیں۔ آئی جی ہر حال میں 3 سالہ مدت پوری کرے، سندھ ہائی کورٹ کا آئی جی کو بااختیار بنانے کا حکم۔ پولیس میں سیاسی مداخلت ختم کرنے کے متعلق قانون سازی کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے آئی جی سندھ کے اختیارات بحال کر دیے ہیں۔ سندھ حکومت کو ای ڈی خواجہ کیس کے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کا حکم۔ آئی جی کا تبادلہ ضروری ہو تو سپریم کورٹ کے نیتا تراب کیس کے فیصلے کے مطابق ہو۔ لاہور ہائی کورٹ نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے تمام منصوبوں پر کام روکنے کا حکم دے دیا۔ متعلقہ محکمے کو انکوائری کا حکم۔ 250 ملین کا ذکر ایسے کیا جا رہا ہے جیسے 250 روپے ہوں۔ عدالت کے ریمارکس۔ عدالت کا ساہیوال میں بھی ترقیاتی منصوبوں پر کام روکنے کا حکم دیتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا۔ پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے نئی گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر بھی نوٹس جاری کر دیے۔ وزیر خارجہ بلال بھٹو کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سیلاب کے بعد بحالی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، موسمیاتی تبدیلیوں اور ترقی پذیر ممالک میں تحفظ خوراک پر بھی بات ہوئی۔ وزیر خارجہ نے مغرب میں توہین قرآن اور اسلاموفوبیا کے واقعات پر تحفظات کا اظہار کیا۔ شمالی وزیرستان میں امن لوٹا تو روزگار کے مواقع چمک اٹھے۔ پاک فوج کی کوششوں سے کاپر مائننگ منصوبے پر کام تیزی سے جاری۔ منصوبہ ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مائننگ جیولسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کاپر کی اہمیت کا ادراک معیشت میں بہتری لا سکتا ہے۔ ملک بھر میں 8واں محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر مجالس اور جلوس جاری۔ عزاداروں کے لیے لنگر و نیاز کا بھی اہتمام۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ مختلف مقامات پر جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس جزوی معطل۔ پاکستان کے پہلے نشان حیدر کیپٹن محمد سرور شہید کی 75ویں برسی۔ سنگوری گجر خان میں شہید کے مزار پر دعائے تقریب۔ شہید کے لواحقین، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ آرمی چیف کی جانب سے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا شہید کو شاندار خراج عقیدت۔ قوم کے بہادر سپوت کیپٹن محمد سرور نے سن 48 میں تلپترا آزاد کشمیر کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا۔ کولمبو ٹیسٹ میں پاکستان کی 410 رنز کی برتری۔ خسارے کے تعاقب میں سری لنکا کی 6 وکٹیں گر گئیں۔ تمام وکٹس نعمان علی نے حاصل کی۔ 250 سے زائد رنز کا خسارہ ابھی بھی باقی۔ پاکستان نے پہلے اننگز 5 وکٹوں پر 576 رنز بنا کر ڈکلیئر کیے تھے۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौजू चीफ सिलेक्टर की तलाश। ताहाल कोई क्रिकेटर इस अहम ओहदे के लिए फाइनल नहीं हो सका। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ से मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की मुलाकातें। ज़का अशरफ ने मिसबाह उल हक को मौजू चीफ सिलेक्टर ढूंढने का टास्क सौंप दिया।